بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز بچوں، یہ جو چھوٹی سی حدیث میں نے بتائی آپ کو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تم لوگوں نے پڑھ بھی رکھی ہوگی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم دین سیکھنا جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، اس کے اوپر فرض ہے۔ جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، اتنا علم ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد علم میں اضافہ کرنا، کوئی حافظ بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے، کوئی عالم دین بن جاتا ہے، کوئی مفتیان کرام بن جاتا ہے، یہ اپنے اوپر بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اوپر بات ہے۔ علم تو ایک ایسی چیز ہے، جتنا بھی علم حاصل کر لے کوئی انسان، جب وہ علم سیکھنا بند کر دیتا ہے، یعنی پڑھنا بند کر دیتا ہے، جب وہ پڑھانے بیٹھ جاتا ہے، تب اس کو اپنے کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی شخص اگر حافظ قرآن بن جائے اور جب وہ فارغ ہو جائے، جب وہ قاریوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، جب قاری اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترتیل میں پڑھتے ہیں، حدر میں پڑھتے ہیں، تو حافظ کو اپنی کم طریقہ پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم کم ہے۔ اگر میں بھی قاری ہوتا تو میں بھی ایسے انداز میں خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھتا۔ پھر ایک انسان قاری بن جاتا ہے، حافظ بھی بن جاتا ہے، پھر کسی موقع پر وہ عالموں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کو اپنی کم علمی کا پتہ چلتا ہے کہ کاش میں بھی عالم ہوتا اور حوالوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ میں بھی قرآن کو بیان کرتا اور لوگوں کو سمجھایا کرتا۔ پھر ایک شخص عالم بھی بن جاتا ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن پھر وہ کسی مفتیان کرام کے بیچ میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے کہ کاش میں مفتی بھی ہوتا تو میں آج مسئلے مسائل کو بخوبی اچھی طرح لوگوں کو سمجھا سکتا۔ تو علم تو ایک ایسی چیز ہے، جتنا بھی سیکھ لیں، جتنا بھی پڑھ لیں، وہ کم ہی محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور چاہے بچہ پڑھنے والا ہو یا استاذ پڑھانے والا ہو، جب تک وہ علم کو سیکھنے کی غرض سے پڑھنا پڑھانا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے کہ اب میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں صرف پڑھاؤں گا، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کے تنزلی کے دن شروع کر دیتا ہے، یعنی وہیں سے اس کی گراوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کام کرتا رہے اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو بڑا سمجھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ترقی فرماتے رہے گی۔ ابھی تمہارے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیکھنے کا موقع عنایت فرما رکھا ہے، تو اپنے وقت کو، اپنے آنے جانے کو اتنا قیمتی بناؤ کہ آگے چل کر تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ راتیں گزر رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، اس کا احساس تب پتہ چلتا ہے جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے، جب تمہارے پاس پڑھنے کا وقت باقی نہیں رہے گا، گھر کی الجھنوں میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، تب جا کر کے تمہیں پتہ لگے گا کہ ہاں جب ہمارے پاس پڑھنے کا وقت تھا تو ہم نے اس کو کامیاب نہیں کیا، آج ہمیں اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر بچہ پڑھنے کے دوران اپنے آپ کو کامیاب بنا لے تو پوری زندگی وہ خوشی بیٹھ کر کھاتا ہے اور تمام زندگی وہ خوشی پر بن رہتا ہے۔ لیکن اگر پڑھائی کے دوران وہ لاپرواہی میں گزار دے اپنے وقت کو اور ایسے ہی دھوکہ دے کر وقت کو گزارتا رہے تو ساری زندگی وہ پریشان رہے گا۔ اس لیے اگر شروع ہی میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے پڑھائی کے دوران تو ساری زندگی آرام۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کے اندر ہے، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اگر تم نے یہ والی پریشانی جھیل لی تو ساری زندگی آسانی، اور اگر اس میں آسانی کے چکر میں پڑ گئے تو ساری زندگی پھر کیا ہے؟ پریشانی۔ تو ساری زندگی کی پریشانی سے بہتر ہے چند لمحات پریشانی کی گزار لے انسان، پھر ساری زندگی کیا ہے؟ آرام ہی آرام ہے۔ اور علم میں سب سے بہترین جو ترقی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے وہ استاذ کی
فرما برداری، استاد کا حکم ماننا اور والدین کو اپنا بڑا سمجھنا، ان کے حکم کی فرما برداری کرنا، یہ علم کو ترقی پہنچانے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ اگر استاد کسی چیز کو کہہ دے وقتی طور پر بھلے سے ہی تمہیں وہ چیز اچھی نہ لگے، اگر استاد تمہیں کچھ کہہ رہا ہے وقتی طور پر تمہیں وہ ناگوار گزر رہی ہے کہ یار یہ انہوں نے بڑا پریشان کر دیا، ابھی تو ہم پڑھنے آئے تھے، کوئی بھی کام کیا ہم نے پھر سے ہمارے اوپر دوسرا کام رکھ دیا، تو وقتی طور پر وہ تمہیں ناگوار گزر سکتی ہے، لیکن اگر تم نے اس وقت اس پر عمل کر لیا تو اس کا فائدہ تمہیں آگے چل کر محسوس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو بچے استاذ کے فرما بردار ہوتے ہیں، تمہارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے نکل گئے، لیکن پڑھائی کے دوران جو بچے ذہین ہوتے ہیں لیکن استاذ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے اور نہ جانے کہاں کے کہاں پہنچ گئے، یعنی تنزلی کی طرف وہ چلے گئے، اور جو فرما بردار تھا لیکن ذہن کا وہ کمزور تھا، لیکن فرما برداری کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلا گیا۔ تو اس لیے اپنے بڑوں کی بات کو اپنے لیے قیمتی سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات حق کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دو حقوق ہیں، ایک تو حقوق العباد، ایک حقوق اللہ، یعنی ایک بندے کا حق اور ایک اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حق ہے۔ اگر ہم سے ان میں کچھ لاپرواہی ہو جائے تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہمیں معاف کر دے یا ہمیں سزا دے دے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، یعنی جو بندے کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم اس میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے دوسرے بندے کا دل دکھا دیا، یا کسی بندے نے دوسرے بندے کا مال چھین کر ہڑپ کر گیا، یا کچھ چھوٹی سی چیز بھی اس سے لے لی اور واپس نہیں کی اور اس کے دل پر اس کا اثر پڑا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ میں اس کا کچھ بدلہ تمہیں نہیں دے سکتا، جس کا تم نے حق مارا ہے اگر اسی سے معاف کرا لو تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے روزانہ سونے سے پہلے ایک بات اپنی پلے گانٹھ مان لیجئے کہ روزانہ سونے سے پہلے ایک تو ہمیں سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ جب ہم بستر پر پہنچ جائیں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آج اب تک جنہوں نے میرے دل کو دکھایا ہے، میں تمام لوگوں کو اپنے دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ اگر تم روزانہ سب کو معاف کر کے سو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا الفاظ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور جن کا دل میں نے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ تم بھی اس کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ دو الفاظ کہہ کے روزانہ سوئیں گے انشاءاللہ۔ حق کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میرے یاد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلافت ملی، خلیفہ بن گئے، خلیفہ دو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر سے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے اپنی رعایا کے ساتھ۔ واپس چلتے چلتے چپکے سے رعایا سے الگ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ذرا میں اپنی رعایا کو دیکھوں تو صحیح، کوئی میری رعایا میں پریشان تو نہیں ہے۔ ایسے ہی گھومتے گھومتے جنگلات میں پہنچ گئے۔ ایک جنگل کے اندر، وادی کے اندر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہ رہی تھی۔ وہاں پر گئے تو بڑھیا نے کہا اے شخص عمر کے کیا حال ہیں؟ اس بڑھیا نے عمر سے ہی پوچھا کہ عمر کے کیا حال ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ وہ شام کے سفر سے واپس آ چکا ہے۔ تو بڑھیا نے فوراً کہا کہ میں کل قیامت کے دن اپنا حق اس پر معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ کل قیامت کے دن میں اپنا حق اس پر معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگ پہ کھڑے ہو گئے کہ ایسی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ یہ اپنا حق مجھ پر حلال کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ بڑھیا کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق یہی ہے جو میرے سامنے ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا کہ اماں جی ذرا یہ تو بتائیں کہ عمر سے غلطی کیا ہو گئی جو تم اتنا سخت لہجہ ان کے لیے استعمال کر رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو خلافت دی ہے، یعنی حاکم بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک اس نے ایک دینار یا ایک درہم بھی مجھے لا کر نہیں دی۔ میں کیسے کیسے اپنا گزارا کر رہی ہوں، کیسے کیسے میں اپنا پیٹ پال رہی ہوں، یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ میں اس بات کو لے کر کل قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی۔
یہ بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اماں اتنی بڑی رعایا ہے، بھلا ایک چھوٹے سے ادنا سے انسان کو تیرے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس بات پر بڑھیا مسکرائی اور کہنے لگی کہ تو بھی ایسے ہی ناسمجھی والی بات کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اتنی بڑی رعایا کا حاکم بنا دیا، اب ایسا قسم کھا کر کہا اس نے کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رعایا کے حاکم کو اپنی رعایا کا مکمل پتہ نہ ہو۔ قسم کھا کر اس بڑھیا نے کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر تو کتنا ناسمجھ ہے، تجھ سے زیادہ سمجھدار تو یہ بڑھیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا کہ اماں کل قیامت کے دن کے لیے مجھے معاف کرنے کے لیے تم مجھ سے کیا قیمت چاہتی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی میں سمجھی نہیں، کیا مطلب کہ میں ہی عمر ہوں، میں اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے تجھے کیا قیمت ادا کروں جس سے تو مجھے کل قیامت کے دن نہ پکڑے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے شخص مجھ سے مذاق نہ کر، تو عمر نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن مجھے نہ پکڑنے کی تو مجھ سے کیا قیمت چاہتی ہے؟ جب بہت دیر تک بحث و مباحثہ ہونے لگی تو بڑھیا 25 دینار پر معاف کرنے پر راضی ہو گئی۔ معاف کرنے پر راضی ہی ہوئی تھی، ایک دم فوراً حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کے کہا السلام علیکم امیر المؤمنین۔ جب انہوں نے کہا تو تب جا کر بڑھیا کو یقین ہوا کہ یقیناً یہی امیر المؤمنین ہے اور یہی عمر بن خطاب ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اتنا سخت لہجہ تمہارے لیے استعمال کیا، براہ کرم مجھے ابھی معاف کر دیجئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اماں، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے حق میں بہت ہی اچھا فیصلہ کیا کہ دنیا ہی میں آپ کا حساب میرے ساتھ مکمل ہو گیا، ورنہ میری اتنی جرأت نہیں کہ میں کل قیامت کے دن تجھے حساب دے پاتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ اور ایک قلم منگایا، لیکن کاغذ نہیں ملا۔ تو پھر اپنے پیبند لگے ہوئے جو ان کے کپڑے تھے اس میں سے ایک حصہ پھاڑا، اس پر پوری عبارت تحریر کی کہ آج فلاں تاریخ میں نے ان اماں جی سے اپنا یہ عہد کرا لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ان سے معاف کرا لیا ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور حضرت علی بن طالب کے بھی دستخط کرا لیے اور وصیت فرما دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں یہ نوٹ جو میں نے لکھا ہے میرے کفن میں میرے ساتھ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں اس کو لے کر حاضر ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر سے میرا گریبان پکڑ لے تو میرے پاس یہ ثبوت موجود ہوگا۔ اتنا بڑے اللہ والے، اتنے بڑے خلیفہ بھی اپنے حق کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلتے ہوئے اپنے حق کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی کا ایک روپیہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتقال ہو جائے یا جس کا ہے اس کا انتقال ہو جائے، پھر کوئی راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہمیں تلافی مل سکے۔ ہمیں ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور لوگوں سے پیار محبت سے رہنا چاہیے، جس کا ہے اس کا فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو ان سے معاف کراؤ یا کچھ وقت لو، جیسے بھی کرو۔ کسی کا حق مارنا ابھی مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اپنے حق کا خیال رکھیں اور اپنے وقت کا مکمل خیال رکھیں۔ رمضان مکمل گزرنے والے ہیں، لاپرواہی میں پورے رمضان گزر گئے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے حافظے کو قوی فرمائے۔ جب انسان کے اندر کوئی علم موجود ہوتا ہے یا کوئی کاریگری موجود ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی بڑھئی ہے، لکڑی کا مستری ہے، وہ مستری ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں مستری ہے، لیکن آج تک اس نے کسی کو کوئی چیز بنا کر نہیں دکھائی جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ کیسا مستری ہے نا۔ اب ایک بڑھئی نے کوئی چیز بنا دی، لکڑی کی کرسی بنا دی، تب اس کو دیکھ کر کے پتہ لگے گا اس میں کرسی میں کیا کیا خامیاں ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اب بچے نے قرآن کریم سنایا ہے، اب سنانے کے بعد ان کو بھی اور سننے والوں کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ ان کا قرآن کہاں سے کچا ہے، کہاں سے پکا ہے، کہاں سے کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کہاں سے کم محنت کی ضرورت ہے۔ ہوا نہیں ہوا؟ تو اسی لیے جس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک اس کو دوسروں کے سامنے
کھول کر سامنے نہ رکھ دیا جائے تب تک ہمارے اندر کی بات کھل کر سامنے نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے چاہے علم ہو چاہے ہنر ہو، دوسروں کے سامنے اس کو کھول کھول کر دکھاتے رہنا چاہیے، سنا سنا کر دکھاتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری جو کمیاں ہیں وہ وقت پر ہی ختم ہو جائے. کیونکہ جو کمیاں اگر باقی رہ گئی وہ آگے تک پریشان کرتی ہیں اگر وہ ختم نہ کی جائے وقت پر. ٹھیک ہے بچوں؟ اس لیے خوب محنت کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور وقت پر وقت کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. جس نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتے. وقت کی تم قدر کرو گے تو وقت تمہاری قدر کرے گا. اگر تم وقت کو ایسے ہی برباد کرو گے تو وقت بھی تمہیں پھٹکار دے گا، ایسے ہی اپنے سامنے سے نکال دے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.